السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، میں ہوں انتصار قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں نوائے قاضی۔ ناظرین، اس مملکت خداداد کو وجود میں آئے 70 سال سے زائد کا عرصہ بیت چکا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم حقیقی طور پر ابھی تک آزاد نہیں ہوئے۔ ہماری قوم جذباتی نعروں اور نغموں کے پیچھے لگ کر تلخ حقائق سے روگردانی کیے ہوئے ہے۔ آزادی آزادی کے نعرے کے شور میں ہم لوگ اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ آج ملک دیوالیہ ہونے کے در پہ کھڑا ہے۔ IMF کے قرضوں کے بوجھ تلے دبتا چلا جا رہا ہے۔ یہ حقائق ہر باشعور سمجھدار شخص پر عیاں ہیں کہ آج ملکی معیشت کس موڑ پر کھڑی ہے۔ ہم معاشی طور پر آزاد ہیں یا IMF کے غلام؟ کیا ہماری سرزمین پر ڈرون طیاروں سے حملے نہیں ہوتے رہے؟ کیا ہم نے ڈالروں کے عوض اسلام کے محافظوں کو امریکہ کے حوالے نہیں کیا؟ کیا ہم نے گستاخی کرنے والے ملعونوں کی رکھوالی کر کے انہیں بحفاظت ملک سے فرار نہیں کرایا؟ کیا ہم نے آزادی آزادی کے نعروں کی گونج میں کشمیر کا سودا نہیں کیا؟ کیا ہم نے اپنے قومی ہیرو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو زندگی بھر نظر بند نہیں رکھا؟ صلاحیت اور طاقت ہونے کے باوجود آج ہم میں اتنی جرت نہیں کہ ہم امریکی جیل میں قید ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہا کروا سکیں۔ وہ 10 لاکھ لوگ جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے لگنے والے نعرے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کی خاطر اپنی جان کے نذرانے پیش کر دیے، ان ماؤں اور بہنوں نے اپنی عزتیں لٹوا دیں، اپنا کنبہ اجڑوا دیا، اپنا گھر برباد کروا دیا، وہ آج ہم سے یہ سوال کر رہے ہیں، کیا پاکستان اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں لا قانونیت کا راج ہو؟ کیا پاکستان اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں کے معاشرے کی جڑوں میں پھیلی ہوئی کرپشن اپنی آخری حدود عبور کرتی چلی جائے، معمولی سے معمولی کام کے لیے بھی دام درکار ہو، جہاں کا سماج نفرتوں سے بدبودار ہو چکا ہو، جہاں محکمہ تعلیم جہالت کی تھوک منڈی ہو، جہاں عدالتوں میں انصاف رلتا ہو، جہاں قانون ساز قانون کی دھجیاں اڑانے میں فخر محسوس کرتے ہوں، جہاں قوم کے محافظوں سے ہی قوم کی عزتیں اور مال و دولت محفوظ نہ ہو، جہاں عوام اور اقتدار دو مختلف بلکہ دو متضاد قوتوں کا نام ہو، جہاں کے دانشور، صحافی اور تبصرہ نگار اسلام کی بجائے سیکولرزم، سوشلزم، کمیونزم کے حامی ہوں، جہاں کے نوجوان فنکاروں، اداکاروں اور میراثیوں کی نقالی کرنے پر فخر محسوس کرتے ہوں، جہاں کے سرمایہ دار غریبوں کو اپنا غلام سمجھتے ہو۔ جاؤ جا کر دیکھو پاکستان کا سپریم ادارہ پارلیمنٹ، اس کے باہر لکھا ہے لا الہ الا اللہ۔ اس پارلیمنٹ کے بینچز پر بیٹھے ہوئے عوام کے پیسوں پر عیاشی کرنے والے حکمران جو اسی کلمے کے سائے تلے اسلام مخالف بلوں کو بھاری اکثریت سے پاس کرتے ہوئے انگریز کے غلام ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ اے میرے وطن کے لوگوں، نہ مانو اس مولوی کی بات، نہ سنو ان داڑھی ٹوپی والوں کی دعائیاں، جاؤ اور اٹھا کر دیکھو قائد اعظم کے بیانات، سنو اس قائد کا فرمان جس نے 1944 میں کہا تھا ہمیں کسی سوشلزم کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی سیکولرزم کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی اور نظام کی ضرورت نہیں، اس ملک میں نظام چلے گا تو اسلام کا، اس ملک میں قانون بنے گا تو قرآن کا۔ اس قائد کے نعرے گواہ ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ خالق تصور پاکستان علامہ اقبال کے اشعار پکار پکار کر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ تحریک پاکستان کے وہ 10 لاکھ شہداء، ان کے کٹے پھٹے لاشیں آج بھی پکار پکار کر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ ان ماؤں بہنوں کے تار تار کیے گئے مقدس آنچل پکار پکار کر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ سکھوں کے نیزوں پر رقص کرتے معصوم بچوں کے سر پکار پکار کر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ کالا پانی کی سلاخیں پکار پکار کر کہتی ہیں لا الہ الا اللہ۔
ڈھاکہ کے پھانسی گھاٹ کے پھندے پکار پکار کر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ اے میرے وطن کے لوگوں، نکلو اس دوغلے پن سے اور آزادی حاصل کرو اپنی اس ذہنی غلامی سے، آزادی حاصل کرو ان گوروں کی نقالی سے، آزادی حاصل کرو ان کی حیا باختہ گندی تہذیب سے، آزادی حاصل کرو ان کے سودی نظام سے، آزادی حاصل کرو انگریزوں کی غلامی سے۔ پھر مناؤ جشن آزادی کا، پھر مناؤ خوشیاں آزادی کی۔ نثار میں تیری گلیوں پہ اے وطن کے جہاں، نثار میں تیری گلیوں پہ اے وطن کے جہاں، چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے جیے۔ والسلام۔